بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میری ان بھائیوں کے لیے ہے جو ویٹ لفٹنگ کے شوقین ہیں اور باڈی بنانا چاہتے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ وہ بھی سلمان خان کے جیسے باڈی بنائیں۔ ان کے لیے چند ٹپس ہیں اور ان کے لیے وہ غذائیں جو ان کو بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گی، جو مددگار ہوں گی، وہ میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لازم اینڈ تک دیکھیے۔ اینڈ میں ایک جو ہے بہت اعلیٰ ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گا جو اس کے لیے بہت مفید ہے، باڈی بنانے کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ لاسٹ میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس میں کون سی غذا جو ہے، جو آدمی باڈی بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کون سی غذائیں مفید ہیں۔ سب سے پہلے جب وہ ایکسرسائز کے لیے جاتا ہے، کسی جم میں جاتا ہے یا کسی جگہ میں جاتا ہے، تو اس کو ایک کام کرنا چاہیے، وہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔ اس کو نہ پیاس لگے گی اور نہ ہی اس کو جلدی جو سانس چڑھے گا، یعنی سانس اس کا پھولے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ نے کیا کرنا ہے، دیسی اجوائن کو لے لینا ہے۔ دیسی اجوائن کو لے کے جتنی بھی آپ حسب ضرورت لے سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ کوشش کرنی ہے کہ جو اس میں کالا نمک ڈالنا ہے دیسی اجوائن میں، وہ اجوائن کا چوتھائی حصہ ہونا چاہیے۔ اور جن دوستوں کو بلڈ پریشر بڑھتا ہے وہ کوشش کریں اس سے بھی کم ڈالیں۔ تو دیسی اجوائن لے کے اس میں آپ نے لیموں کو نچوڑ لینا ہے، اس کو سائے میں خشک کر کے کالا نمک ڈال کے پیس لینا ہے۔ جب بھی آپ جم جائیں، جم جانے سے پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا یعنی آدھا چمچ جو ہے وہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ میں کھا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جم چلے جانا ہے، آپ کا سانس انشاءاللہ نہیں پھولے گا۔ اور جم سے فارغ ہونے کے بعد ایک جو میرے دوست غلطی کرتے ہیں، وہ فوراً پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا را پانی فوراً مت پیجیے۔ اگر آپ فوراً پانی پئیں گے اس سے آپ کی باڈی پر افیکٹ آئے گا، آپ کی باڈی کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس ٹائم جو ہے آپ کی باڈی کا ٹمپریچر جو اپ ہوتا ہے، آپ پانی پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی، بعض اوقات ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جسم کا جو رگیں ہوتی ہیں ان میں خون گردش تیزی سے کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو جیسے ایک آگ کے اوپر پانی ڈال دیں تو آگ فوراً بجھ جاتی ہے، ایسے ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی میں جب خون کا سرکولیشن صحیح ہوگا تو ہماری باڈی بھی اچھی بنے گی۔ تو یہ غلطی کبھی مت کرنا، اور کوشش کرنا کہ کچھ وقت ٹھہر کے 10 سے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ٹھہر کے، اگر اس سے پہلے آپ پینا بھی چاہتے ہیں 15 منٹ کے بعد میں آپ پی سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں نیم گرم پانی پیے۔ تو جب آپ جم سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کریں کیلا اگر 1 درجن کھا سکتے ہیں 1 درجن کھائیں، نہیں تو آدھا درجن جو ہے کیلا وہ لازم کھائیں، کیونکہ یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہفتے میں 1 بار ابلا ہوا انڈا 1 عدد وہ لازم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہومیوپیتھک کی میڈیسن جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس کا میں نام جو ہے ویڈیو کے لاسٹ میں یا ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، آپ وہاں سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی میڈیسن ہے، اور وہ چوٹی کی میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میں باڈی بنانے کے لیے۔ تو وہ کون سی میڈیسن ہے؟ اشوگندھا۔ اشوگندھا کیو میں آپ نے لینی ہے، اور یہ آپ نے دن میں 3 بار 5 قطرے تھوڑا پانی میں ملا کے پینے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ اگر آپ ایکسرسائز کم بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی باڈی جو ہے بہتر بنے گی، آپ کی باڈی میں روز بروز نخار آئے گا، آپ خود اپنے اندر فٹنس محسوس کرو گے، آپ کو کمزوری نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے جم سے فارغ ہونے کے بعد کیلے کا جوس بنا لیں اور اس میں 2 سے 3 عدد کھجوریں شامل کر لیں اور وہ پی لیں، تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا،
کیونکہ اس کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کھجور اور دودھ کے جوس کے حوالے سے کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے۔ تو یہ باڈی کو سٹرونگ کرتا ہے، کیونکہ جو اس کی وجہ سے ویکنیس آتی ہے چہرے میں، جو ڈینٹ وغیرہ جب ویئر لفٹنگ کرتے ہیں تو ڈینٹ پڑ جاتے ہیں، وہ ڈینٹ پڑنے سے روکے گی۔ ایک میں ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا بھی میں ذکر کرتا جاؤں، وٹامن سی کی کمی۔ وٹامن سی کی کمی سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ قبل از وقت انسان کے اوپر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اس میں جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ باقی اس کی اور بہت ساری جو ہے وٹامن سی کی کمی سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ جا کے اس کو جو ہے سرچ کر کے وہ دیکھیں، وٹامن سی کی کمی والی ویڈیو، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔